آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی گئی. دنیا کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے. گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہاز گزرے. ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں کے جہاز اس وقت تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں. ایران کے ساتھ بہت سے باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا. ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے. امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے. یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا. امریکی ناکہ بندی عالمی معیشت سے انتقام ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا ٹرمپ کے اقدام پر رد عمل. سوال اٹھایا کہ کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود اپنا نقصان کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آبنائے ہرمز یا بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کوشش ناکام ہوگی. نتیجہ صرف امریکہ کی مزید شکست کی صورت میں نکلے گا. ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے تہران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے میں دیر نہیں کرے گا. اور امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے. کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں, حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے. پہلی بار امریکی اور ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کیے. ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے. اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے. بعض لمحات ایسے آئے کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی رہی. یہ اللہ کا کرم ہے. فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے. دن رات محنت کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے. ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر دو ٹوک جواب. کہا امریکیوں نے پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے. یہ محض نعرہ نہیں, ہم نے ثابت کیا اور دنیا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے. پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی. ایرانی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ جنگی جہازوں کا آبنائے ہرمز کی جانب جانا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے. القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ ماضی میں باب المندب کے لیے بھی ایسی کوششیں ناکام ہوئی تھیں. امریکہ اور اس کے ہواری پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگے تھے, اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ. تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے ویڈیو جاری کر دی. چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے. چین توانائی کی سلامتی اور تفصیل کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. روس نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی مخالفت کر دی. ترجمان کرملن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا. ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. انقرہ پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے. جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے. ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے. اسرائیل ایران کے بعد ترکیہ کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے. نیٹو کا ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکہ کی حمایت سے انکار. نیٹو کے بڑے ملک برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی. جاپان، اسپین اور آسٹریلیا کا بھی ساتھ دینے سے انکار. برطانوی وزیر اعظم نے کہا چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا. آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے. فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ نیویگیشن فوری بحال کی جائے. آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے مدد نہیں مانگی, مذاکرات پھر ہونے چاہیے.
جاپان کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسپین کے وزیر دفاع نے کہا امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی ہے، ایسا اقدام کشیدگی کو مزید ہوا دے گا۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے، سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکیہ روانہ ہوں گے جہاں انطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکہ ایران براہ راست مذاکرات اور سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا امن کے لیے پاک چین 5 نکات پر گفتگو، چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ، نائب وزیر اعظم سے چین کے سفیر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران اور قطر کا اہم رابطہ، قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو میں جنگ بندی پر گفتگو ہوئی، ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا، بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور پرامن راستہ اپنانے پر اتفاق، قطری وزیر اعظم کا بحری راستے کھلے رکھنے پر زور، عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، پاکستان میں امن مذاکرات پر بات چیت، رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر نے یسوع مسیح کے روپ میں اپنی تصویر شیئر کر دی، صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر پاپائے روم کو جرائم پسند قرار دے دیا، کہا ہمیں ایسا پوپ پسند نہیں جو کہے کہ جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے، پوپ لیو نہایت لبرل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پوپ لیو کا رد عمل، کہا ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، ٹرمپ انتظامیہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، امن کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کر دی، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں، ایران کی عظیم قوم پوپ کی شان میں گستاخی کی مذمت کرتی ہے، پوپ لیو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 7.82% اضافے سے $102.64 فی بیرل ہو گئی، ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں 8.2% اضافہ، قیمت $104.49 فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے بیجنگ میں ملاقات، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق، چینی وزیر اعظم نے کہا خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا، اماراتی ولی عہد نے چین سے تعلقات کو اولین ترجیح قرار دیا، UAE میں چینی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی، دونوں ملکوں میں زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار، ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور وادی نیلم سے ہے، ملزمان کو سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات لی گئی، رقم کی منتقلی ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی، ملزمان نے اعتراف کیا وہ را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھے، ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا کر سزائیں سنا دی گئیں۔
کراچی میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ ایم کیو ایم کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ بھاری بلوں کے باوجود چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ محنت کش طبقے کو ہوٹل کے مہنگے کھانوں اور سلنڈر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ملک کے معاشی ہب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ وفاقی حکومت کراچی دشمنی پر مبنی اقدامات فوری بند کرے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے 19 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا، کارکنان سے اپیل ہے وہ مردان ریلوے گراؤنڈ میں 3 بجے جمع ہوں۔ ہم ثابت کریں گے پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ دنیا کو دکھائیں گے بانی جیل میں ہو کر بھی بڑی سیاسی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں عدم حاضری پر جاری کیے گئے۔ عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی ہے۔ ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شکارپور سکھر خیرپور سکھر کا پیپلز بس کا روٹ شروع کریں گے۔ بلاول بھٹو کے وزراء کو ہدایت ہے عوامی منصوبوں کو ترجیح دیں، پولیو مہم سے متعلق سب حصہ ڈالیں اور ایک دوسرے کو آگاہی دیں۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بچوں کو قطرے پلا کر سندھ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 53 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ ذرائع کا کہنا ہے اس سال پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا کی 125 سال کی تاریخ میں پہلی بار فوج کی کمان خاتون جنرل کے سپرد۔ لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل جولائی میں آرمی چیف کا عہدہ سنبھالیں گی۔ نیول چیف وائس ایڈمرل مارک ہیمنڈ آسٹریلوی ڈیفنس فورس کے سربراہ مقرر۔ ریئر ایڈمرل میتھیو بکلی کو آسٹریلوی بحریہ کی کمان دے دی گئی۔ ڈیوڈ وارنر اچھا کپتان ہے، ایڈم زمپا ٹیم مین ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ بہت عرصے سے کراچی سے کھیل رہا ہے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کی ایچ پی ایل پی ایس ایل ڈیجیٹل سے گفتگو، کہا لوگ کہہ رہے ہیں 2020 کی طرح اس سال بھی کراچی ٹورنامنٹ جیت جائے گا۔ پی ایس ایل کے دوران ٹیم مالکان کے ساتھ ہونے سے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ 3 سال قبل ٹیم بنانے کا فیصلہ سپورٹ سٹاف پر چھوڑا، نتائج ٹھیک نہیں آئے تو دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسین کی ماہرانہ رائے۔ پی پی رہنما شمیلہ فاروقی آج بنے گی مہمان، سامنا کریں گی دلچسپ سوالات کا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ، 6000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت۔ بیساکھی جلوس میں مختلف سنگت سے تعلق رکھنے والے یاتریوں نے امن کے گیت گائے۔ سیکیورٹی ہائی الرٹ، 1200 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ سکھ یاتریوں کے شاندار انتظامات پر پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو سراہا۔